السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المتجری لا يستحق متجری على اس کو اس چیز کی سزا نہیں دی جائے گی عقوبۃ جو عمل اس نے کیا جو حرام نہ رہا ہو. فيه عقوبہ اس چیز کے لیے اس کو سزا نہیں ملے گی جو حرامی نہیں ہے، لیکن تجری کرنا، جرأت کرنا، خدا کے حکم کے خلاف اظہار جرأت کرنا، اس کی سزا ملے گی، کیونکہ جتنی بھی احکام ہیں وہ عقلی دلیل کے لحاظ سے ہیں. اس نے عمل انجام دیا اس نیت سے کہ یہ حکم الہی کے خلاف ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ حکم الہی نہیں ہے، تو اس کو اس حکم پر عمل چونکہ حرام نہیں اس کا سزا نہیں ملے گی، لیکن اس جرت کی سزا ملے گی کیونکہ اس کا قصد تھا حرام کو انجام دینے کا. بالنتیجہ على كل التجری له عقوبة علیہ عقوبۃ التجری مو عقوبۃ الواقع. دیکھیے تجری متجری جو انسان جرت کرتا ہے اس کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اس جرت کی دی جا رہی ہے، اس نافرمانی کی دی جا رہی ہے. روایت خاص دارے اسفار خدا اس سلسلے پہ روایت خاص موجود ہے کہ اور فضل خدا ہے فکر کہ اللہ کا فضل ہے یہ بکنے خدا ثواب میده حتی اگر انجام نده و فکر کہ گناه جب بکنه انسان اطاعت کی اچھائی کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس فکر کا بھی ثواب دیتا ہے، نه لیکن خداوند عالم رحم کرتا ہے، اور انسان اگر ذہن میں خیال کرے گناہ کرنے کا اور کرده این تو صرف حرامه مع ذلك تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ جو تجری ہے یہ اس عنوان سے ہے کہ اس نے فکر خالی نہیں کی، اس نے عمل انجام دیا ہے. عقوبت عمل نہ عمل اس کا گناہ، مثال کے طور پر اس نے سوچا کہ یہ چونکہ حرام ہے، اس کے علم میں یہ تھا کہ یہ حرام ہے، اور اس سوچ کے کہ یہ حرام ہے انجام دیا، بعد میں اللہ حرام نہیں تھا، تو یہ حرام کی سزا اس کو نہیں ملے گی، لیکن خود یہ سوچتے ہوئے کہ حرام کام انجام دے رہا ہوں، اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ اس کو سزا ملنی جائے گی. اور یہ عقلی چیز ہے، اصطلاحاً یہ قوب فاعلی، ایک انسان برا آدمی ہے، جانتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی اس کو انجام دے رہا ہے، اس طرح کے حکم میں ہے. مرحوم شیخ انصاری ببینید در اول کتاب مرحوم شیخ انصاری نے اول کتاب رسائل میں فرمایا ہے کہ عقائد میں تقلید سے علم حاصل ہو جائے تو کافی ہے، استدلال ضروری ہے، علم حاصل ہونا. قرآن نے کہا ہے فَعْلَمْ، عقائد میں علم حاصل ہونا ضروری ہے. اب یہ علم جس طرح سے بھی حاصل ہو، در اعتقادات کافی ہے. علم اگر حاصل ہو رہا ہے ولو تقلید کے ذریعے سے تو اعتقادات میں کافی ہے. یہ برا جملہ نہیں ہے، مطلب ایک اچھی بات ہے. بله باید علم حاصل بشه. اگر در ہاں لیکن علم حاصل ہونا ضروری ہے. لازم نیست علم به حکم احکام میں علم ضروری نہیں ہے، علم حکم ضروری نہیں ہے، علم حجیت لازم ہے، ولو از تقلید لیکن عقائد میں بله علم گاهی تقلید موجب علم ہونا ضروری ہے اس چیز کے ساتھ، چاہے تقلید کبھی کبھی تقلید علم موجب علم نہیں ہوتی تو اس کو سمجھنا پڑے گا، بحث کرنی پڑے گی، نتیجے تک پہنچنا پڑے گا. همون اون شخص عامی لازم نیست اور عقل شرط ہے تمام احکامات میں.
اور اس کو استدلال مفصل کی ضرورت نہیں ہے، بہت دقیق دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس اپنی فہم تک اس چیز کو سمجھ رہا ہو۔ علم مراتب داره بله که شیخ فرمودن علم از هر سببی حاصل ہاں علم کے مراتب ہیں جایی باشه در هر موضوعی باشه حجته کہ شیخ نے فرمایا کہ علم ہر جس سبب سے بھی ملے، اور جس طرح سے بھی حاصل و حجت ہے، یہ اول مقاصد میں رسائل میں شیخ نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ببینید عدل از اصول دینه هر چی خلاف عدل دیکھیے عدل الہی اصول دین میں ہے، باید بیان ہر وہ چیز جو خلاف عدل ہے الاخصر اگر وہ ظاہر ہے تو پھر اس کی تعبیر ہونا ضروری ہے، تعویل ہونا ضروری ہے۔ تو تفاسیر تو روایات داره کسایی که تفاسیر میں دیکھیں، روایات میں دیکھیں، مقدمات هستن وہ لوگ در جو نسبت مقصر ہیں مقدمات میں، مقدمات اینا کہ یحسبون کہ جس کے نتیجے میں مقدمات کے، نه اگه مقصر تو وہ نباشه در یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئے، نبوته اب اگر نہ اگر مقصر نہ ہو مقدمات میں تو پھر وہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ مراد خلاف عدل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفصیل موجود ہے اس کی۔ و ازش بیاد تحقیق بتونه تحقیق کنه مع ذلك محل نداره یعنی ایک ایسا شخص جو تحقیق کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پھر بھی تحقیق نہ کرے اور عمل کو انجام دے۔ بله همونجوری که اولیات تصور میشه به نتیجه جیسے پہلے جو عام کو عام سے تصور اور خاص کو خاص سے تصور ہے، ویسے ہی خاص اور عام، اور برعکس عام اور خاص کو تصور کیا ہے۔ میکنیم یک کبھی ہم ایک عام موضوع کو تصور کرتے ہیں نسبت به بعضی مصادیق اور پھر ایک خاص موضوع کو باہر نکال لیتے ہیں، را آدم تصور یعنی اس کے مصادیق کو الگ کر لیتے ہیں۔ خصوصیت کبھی مصداق کو تصور کرتا ہے اور اس کے اس خصوصیت مصداق سے عموم کی طرف حکم تک پہنچتا ہے، اس پہ فرق نہیں پڑتا۔ آره تصور میکنه نان گرم یہ عام میں دیگه تصور کرے کوئی انسان گرم روٹی، نوکرش یہ ایک عام چیز ہے، دنبالون گرم داره پھر اپنے بیٹے سے نوکر سے کہتا ہے عام موضوع خاص اس یا به فلاں روٹی کی دکان سے روٹی لے آؤ، گرم روٹی لے آؤ، تو اب عام سے خاص تک گیا۔ به پسرش میگه میگه از یه جای اس سے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کسی کا فلاں شخص جو ہے وہ گرم روٹی پکاتا ہے، جاؤ گرم روٹی لے کر آؤ، ابھی اس نے خاص کا تصور کرا کے عام حکم دیا ہے۔ در قرآن الکریم کلاهما واجب اذا دعی الانسان قرآن کے لحاظ سے انسان کو دعوت اگر دیے، لها ويجب اداؤه کو دعوت دی جائے، القرآن کسی کام کی گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر اسے قبول کرے اور تحمل کرے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ آیت موجود ہے۔ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا جب انہیں دعوت دی جائے گواہی دینے کی تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کو قبول کرے۔ ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، 3 لوگوں کی اطاعت ہے، اللہ، رسول اور اولی الامر کی۔ والدین کے احترام اور احسان کی بات کی گئی ہے کہ اللہ نے کہا میری بندگی کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ آره نه به چه دلیل یعنی نماز که واجبه دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، حتیٰ اگر واجب کے لیے نماز جو واجب ہے
خدا امر کیا کرد کیا ماں باپ حکم کرے کہ دوسرا واجب ہو جائے گا؟ نہیں، پدر امر کرد که نماز جماعت خدا نے امر کیا واجب ہے، وقتی جماعت که واجب نیست میشه واجب بعضی پھر فقها باپ نے حکم دیا تام نیست اور وہ داره کہ نماز جماعت پڑھو، فقها بعض نے کہا ہے ہو سکتا کہ باپ کے کہنے سے واجب ہو جائے گی، لیکن واجب فقہا نے اس کو قبول نہیں ایذاء کیا، بہت والدین کم نے۔ حرامه. اطاعت والدین واجب نہیں ہے، ایذا کرنا، ان کو اگه اذیت پدر کرنا یا حرام ہے۔ مادر به پسرش میگه فلان دختر رو نگیر یا فلان دختر رو بگیر، این اگر خلاف مثال کے طور پہ ماں باپ کہیں کہ فلاں لڑکی سے شادی کر لو یا فلاں لڑکی شادی نہ کرو، املاء کنه این حرام. اگر یہ اختلاف کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اذیت کرنے کے لیے اس سے شادی کر رہا ہے دخترم اذیت تو میشه یہ غلط کام ہے، تعذیب لیکن نہیں، شادی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پسند ہے یہ لڑکی، یه ضررهای دنیا ہاں اس کے شادی کرنے سے ماں باپ کو اذیت ہو رہی ہے تو یہ بری ہے بات، لیکن حرام نہیں ہے۔ ہاں اس کو کچھ چیزوں کو نقصان ہوگا دنیا میں، لیکن یہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس کا قصد اذیت کرنا نہیں ہے۔ نه بعضی گفتن اما غالبا نمیگن نه ما دلیلی نداریم بعض نے کہا ہے لیکن غالباً فقہا نے اس کو وجوب نہیں مانا ہے، ایذاءشون کیونکہ وہاں پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ اطاعت والدین واجب ہے، ان کو اذیت کرنا حرام ہے۔ ولایت داره بر فرزندی که بالغ نشده، یعنی بچه یه ساله ولایت ہے فرزند پر، بیٹے پر اور بیٹی پر جب وہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ جو بچہ بالغ نہیں اس پہ ولایت، اس کا ولی اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کا باپ نہ ہو تو دادا ہے۔ ولایت ایک الگ چیز ہے، وہ بھی بالغ غیر بالغ کی ہے، کم سن کی۔ میبینید تو زیارات ائمه علیهم السلام داره یا مولا ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں آیا یا مولائی انا مولاک، ولی کے دو معنی ہیں، آقا و سرور ایک معنی معنای نوکر و سرور اور آغا کا ہے، ایک معنی نوکر اور کام کرنے والے کا ہے، چھوٹے کا یا ہے، مولا عبد کا ہے، دونوں معنی میں آیا ہے۔ زیارت ها داره وقت معصوم کی زیارت میں آیا ہے انت مولائی وانا مولاک، یعنی تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بعضهم اولیاء بعض بله 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 سلام علیکم اسی طرح آیت میں ہے کہ مومنین کے محب ہیں، وہاں پہ بھی ولی اور اولیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بله آها بله تعویلشه یہ اس کی تعویل ہے۔ هر دوش درست دونوں باتیں صحیح ہیں۔ وإن من شيعته إلى إبراهيم يعني من شيعة نوح يعني حضرت قرآن میں إبراهيم نوح جناب ابراہیم کو شیعہ کو کہا کہ جناب نوح کے تابع، نیا کے شیعہ ہیں، تابع ہیں جناب نوح کے، لیکن اس کی تعویل میں آئے یعنی شیعت سے مراد جناب ابراہیم امیر المومنین کے شیعہ ہیں، یہ تعویل ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک تنزیل ہے کہ اس کی اس تنزیل کا مطلب شیعہ نوح، تعویل یعنی شیعہ ابراہیم، جناب ابراہیم شیعہ امیر المومنین ہے، تمام انبیاء جناب امیر المومنین کی شیعہ ہے۔ از روایات
جناب آدم سے خاتم تک سب شیعہ علی ہیں۔ از روایات مختلف در میاد که خدا مختلف روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے که 14 کہ خداوند عالم نے پہلی خلقت میں جو 14 معصومین کو خلق کیا، تمام انبیاء نے 14 معصومین کا اعتراف کیا۔ توی دعاها متعدد روایات ہیں، رب زیارتوں میں آیا ہے، در دعاؤں میں آیا ہے، شیعه نوح شیعت ہی قرآن میں، یعنی جناب نوح کے شیعہ، در تأویل تنزیل میں آیت کی، شیعة علی و تعویل میں یعنی اب شیعہ امیر المومنین، تنها شیعه علی نه تمام انبیا شیعه علی هستند. اور یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ کہ صرف جناب ابراہیم شیعہ علی ہے، سب انبیاء شیعہ علی ہیں۔ معصوم را بر تمام انبیا از حضرت آدم گرفته خدا نے 14 معصومین کو تمام انبیاء کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اقرار کیا ان کی ولایت کا، قبول کیا ان کی ولایت کو۔ بله 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 حتیٰ مصادیق اہل سنت میں بھی، اور کتب اہل سنت میں بھی اس طرح کی روایات مل جائیں گی۔ هذا في كتاب في كتاب القصاص الجواهر الجواهر شوفوا آپ جواہر کی کتاب قصاص کو دیکھیں، مصادیق بھی ہے روایہ و فتویٰ من الفقهاء بعض اس کی مصادیق ایسے اس کی روایات موجود ہیں، فقہا کے فتوے موجود ہیں، بعض میں روایت خاص نہیں ہے لیکن فقہا نے اس کو نقل کیا ہے۔ اذا الاسقاط حرام قد يكون الاسقاط اگر سخت کرنا حرام ہو، اذا کبھی کبھی سخت کرنا جائز ہو جاتا ہے، کبھی بھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ يعني هذا الوجود اگر رحم میں جو بچہ ہے سبب بن رہا ہو کہ یہ خط ماں کے مرنے کا سبب بن جائے، حرام تو کبھی کبھی سخت کرنا جائز ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے۔ يعتبر سواء المرء لیکن اگر حرام جمزت حتى کہ جو عام حالات میں حرام ہے، أو لا الدكتور ضربها أبرة تو جو سبب مستقیم بنے گا سخت کرنے کا وہ بنے گا، اس کے اوپر دیت ہے۔ اگر مثال کے طور پہ عورت اپنے اوپر اتنا زرج کرے کہ وہ سخت کر دے جنین کو تو وہ قاتلہ ہے، ڈاکٹر نے دوا لگائی ہے انجیکشن دیا تو وہ قاتل ہے۔ نه اینکه عدل و امامت را از اصول مذهب گفتن چون خیلی از مسلمان‌ها این دوتا را قائل کہ نیستن. جو عدل اور امامت اگر کو در دین حقیقی اصول مذہب سے کہا گیا کیونکہ بہت سے مسلمان پنجتاش اصول اس کے قائل نہیں تھے، ورنہ دین حقیقی میں پانچوں اصول دین، اسلامش لیکن کچھ لوگ چونکہ اس کے قائل نہیں ہیں، اسلام ان کی قبول ہے۔ ولكن قولوا اسلمنا قرآن نے کہا کہ عرب نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور نہیں تم ایمان نہیں لائے مسلمان ہوئے ہو۔ بهشون نمیگن مسلمان ان کو کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جائے گا۔ دوتار چون قبول یہ وہ لوگ ہیں اونا رو گذاشتن انہوں نے عدل اور امامت کو چونکہ قبول نہیں کیا، لہٰذا نبوت و معاد انہوں نے اصول دین کو تین کہا، توحید و نبوت و معاد، دین واقعی پیش خدا اور اس کو اصول مذہب کہا گیا، ورنہ دین واقعی جو خدا کے سامنے ہے اس میں اصول دین پانچ ہیں۔ صحیح ہے وہی مذہب صحیح، وہی دین صحیح۔ وقت دین واحد اما احکامش مختلفه یعنی احکام زمان دین تو واحد ہے لیکن اس کے احکام مختلف ہیں، لہٰذا ادیان کا لفظ یعنی جو جناب ابراہیم کے احکام تھے وہ جناب موسیٰ کے زمانے کے احکام سے الگ تھے، اور جناب
ابراہیم کے اور جناب عیسیٰ کے زمانے کے احکام مختلف تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے احکام مختلف تھے۔ ادیان گفته میشه به اعتبار اختلاف احکامش. روزه اونا در ادیان اس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اختلاف احکام ہے۔ ان کا روزہ رات میں بھی روزہ تھا، سکوت کا روزہ تھا، اسلام میں دوسری طرح کا روزہ ہے، یعنی اب جو رسول کے دین میں یہ مثلا میں عرض کر رہا ہوں تو احکام مختلف ہیں، دین واحد ہے لیکن ادیان کا جو اختلاف ہے وہ احکام کے بدلنے کی وجہ سے ہے۔ کلمه حصر کجاست تو این آیه؟ یہاں اس آیت میں حصر نہیں ہے، حصر کجاست؟ حصر نہیں، این مفهوم لقبه بشه. اگه بگن مفهوم یہاں حصر ہے ہی نہیں اس آیت میں، اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں، اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم از شیعه های اور یقیناً جناب ابراہیم ان کے شیعے میں ہیں، جناب نوح کے شیعہ ہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ دوسرے انبیاء نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ فلاں صاحب کو میں نے کھانے پہ بلایا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرے کو نہیں بلایا۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے صرف ان کو بلایا، تنہا ان کو بلایا، تو ہاں یہ حصر ہے۔ خب اما بدونم خب اینجا حتما مراد حصر نیست، حصر اگه باشه اضافیه. لام اللام اقسام بعضه لام القسم، لام کے بہت سے اقسام ہیں، لام قسم بھی ہو سکتا ہے۔ اقسام اللام مغنی میں اگر آپ اٹھائیں اقسام لام کی قسمیں بیان ہے مغنی جیسی کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں، ان میں سے ایک لام قسم کے لیے۔ اگر اهانت باشه حرامه بلا اشکال. اگر یہ عمل یعنی ذریع کی طرف پشت کرنا، فوٹو لینے کے لیے کسی کے لیے، اگر واقعاً اہانت ہو عرف میں تو یہ جائز نہیں، حرام ہے، لیکن عام طور سے حرام نہیں ہے، یعنی اہانت نہیں سمجھو، البتہ اچھی چیز نہیں ہے، لہٰذا یا تو ذریع کے بغل میں کھڑا ہو کہ پشت اس کی حضرت کی طرف نہ ہو۔ اہانت کرنا حضرت کی اور معصومین کی حرام ہے، لیکن کیا چیز اہانت ہے اس کو شارع نے بیان نہیں کیا ہے، یہ موضوع ہو جائے گا عرفی، عرف میں جو چیز اہانت توہین سمجھی جائے وہ حرام ہو جائے گی۔ بله اشکال نداره. اونجا روایت خاص داره نماز مکروهه، دلیل خاص داره، اونم یعنی کراهت عبادت، وہاں پہ دلیل خاص ہے کہ نماز مکروہ، یعنی کراہت عبادت میں قبول ہے، شاید کوئی حزازت ہے اس کے اندر، جو عبادت میں جو کراہت ہوتی وہ اس عنوان سے ہوتی۔ بله پشت ذریح نماز بخونه که هم ذریح جلو بشه هم رو به قبله. پشت پہ قبلہ تو نماز صحیح نہیں ہے، ہاں اگر انسان اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے کہ رو پہ قبلہ ہے، ہاں ذریع بھی اس کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے۔ قبله نماز میخونن یا پلوی ذریحه یا پشت ذریحه. تو فقه چون فقه جمع کردن روایات را و ادله را، تو فقه باید مراجعه، فقہ میں چونکہ روایات کو جمع دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے فقہ میں کیا کہا ہے، جواہر اور دیگر کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تب کہ احسان کے معنی کیا ہیں، خود اس کے مصادیق میں بھی اختلاف ہے احسان کے۔ لبیک الانکار یہ اقسام لا معکوف.
سجده برای امام نیست، سجده شکر برای خداست. اس کو فرض کنید اگر خدا کا سجدہ کر رہا ہے شکر کے لوگ بہت برسوں نے اپنے بہت دور تھا، اپنے شہر میں لوٹا، زمین پہ سر رکھ کے اللہ کا شکر کرتا ہے، شکر خدا اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر کے موافق شد. شکر خدا کر رہا ہے، اللہ کا سجدہ کر رہا ہے کہ واپس آ گیا اپنے گھر پہنچ. یہ سجدہ شکر ہے، اشکال نہیں ہے. علا کلن اگر چیزی اهانت باشه دیکھیے اگر اگه اهانت اہانت کا سبب ہو، توہین کا سبب ہو، جائز نہیں. توہین کا سبب نہ ہو تو پھر اشکال نہیں ہے. نه تو روایات داره هر دوش صحیحه. بگه رب صلی علی روایت میں دونوں صحیح ہے. یا بگه اللهم رب صلی علی محمد و آل محمد، یا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعض نے ہے رب کہ فلان اثر رو داره، اگه بگه اللهم، اگه بگه فلان اثر رو کہ رب کے ساتھ صلوات کا الگ ثواب ہے، الگ اثر ہے، اور اللہم کا الگ ثواب ہے اور الگ اثر ہے. دونوں صحیح ہیں. صلوات فرستادن تو رکوع مستحبه. صلوات پڑھنا رکوع اور سجدے میں تو مستحب ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سلام علیکم. نه ذکر خدا ذکر خدا اور قرآن پڑھنے سے نماز میں حرف نہیں آتا ہے. عز و جل در هر جای نماز اشکال نداره. قرآن میں کہیں پر بھی ذکر خدا ہو اس پہ اشکال نہیں ہے، در سورة توحید ولو روایت میں نہ آیا ہو وہ جملہ ذکر خدا. سورہ توحید تو روایت ہے. آخه در سوره کوثر که میخونه صفات خدا که نداره گفته میشه. جب سورہ کوثر پڑھتا ہے صفات خدا تو کہے نہیں جا رہے ہیں. سورہ توحید میں اللہ کے صفات پڑھے جا رہے ہیں. کذالک اللہ ربی کی جگہ ہے، لیکن انا اعطیناک الکوثر میں کذالک اللہ ربی کا معنی نہیں رکھتا ہے. لیکن اگر کسی نے پڑھ دیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہے. حذف ہو جائے گا الف. بله ایک روایت ہے یہاں پر میشه الف. آره کہ اللہم کہے اس کا ایک الگ اثر ہے، اور رب کہہ کر صلوات پڑھے تو ایک الگ اثر ہے. و رب بگه اون یه اثر داره این یه اثر. و صلی الله علی محمد و آله.